حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی۔ میں چاہوں گا کہ اسی موضوع کو سامنے رکھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بندہ کتنا کامل اور کتنا اکمل تھا، چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنا کر عمل کرنے کی توفیق نافع عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کے ساتھی تھے، اور میرا قربان جائے رب نے ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت و معیت کے لیے کیسا چنا۔ زندگی میں بھی ساتھی، اعلان نبوت کے بعد بھی سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، قیامت کے بھی ساتھی، میدان حشر کے بھی ساتھی، حوض کوثر کے بھی ساتھی، جنت کے بھی ساتھی، اور رب نے ان کو ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے لیے قبول فرما لیا۔ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں ابن عساکر اس روایت کو تاریخ دمشق کے اندر لے کر آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ابھی کلمہ نہیں پڑھا میں نے، تو میں تاجر تھا، اپنا سامان لے کر دوسرے شہروں کا سفر کرتا، دوسرے ملکوں کا سفر کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں گیا اپنا مال لے کر تجارت کے سلسلہ میں، تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، ضعیف، لاغر، کمزور، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی عمر میں نے معلوم کی تو وہ 380 سال کی عمر تھی۔ کتنی؟ 380 سال کے وہ بزرگ مجھے ملے، میرے پر نظر پڑی تو پیدل میں انہوں نے 3 سوال کر دیے۔ پہلا کہنے لگا کہ تم حرمی ہو، حرم سے آئے ہو، اور دوسرا کہا کہ تم بنو تمیم سے تمہارا تعلق، اور تیسرا کہا کہ آپ کا خاندان قریش ہے۔ کہتے ہیں تینوں سوالوں پر میں نے مثبت جواب دیا۔ مکے کا رہنے والا ہوں، تمیم ہمارا خاندان ہے اور ہم قریشی ہوتے ہیں۔ یہ سوال کرنے کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے، بیٹا ایک چھوٹی سی خواہش ہے، پوری کرو گے؟ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائے۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اور یہ کیا کرنا ہے؟ 3 سوال، اور چوتھا سوال بڑھائیے جی کہ پیٹ سے کپڑا اٹھائے۔ تو اب وہ بزرگ بولے
کہتے ہیں میں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ اس وقت یمن کے اندر جتنے بھی تورات کے انجیل کے عالم ہیں میں سب کا استاد ہوں. اور کہنے لگے کہ میں نے تورات و انجیل میں اس آخر الزمان نبی کی جو نشانیاں پڑھی اور لوگوں کو بتائی. اب میرا علم یہ کہتا ہے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، مطلب کہ وہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں. اور میری کتاب کے مطابق، میرے علم کے مطابق وہ جو ان پر پہلا شخص ایمان لے کر آئے گا اس کی کچھ نشانیاں میں نے کتاب میں پڑھی ہے. تو بیٹا میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں. میں نے کتاب میں پڑھا کہ ان کا رنگ کیسا ہوگا، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کا تن مبارک کتنا ہوگا. بیٹا ہر شہر کی میرے تسلی کرنی. اب ذرا پیٹ سے کپڑا اٹھائے. ایک نشانی میں نے یہ پڑھی کہ آخر زمان نبی پر جو ان کے ساتھی ہوں گے اور ساتھیوں میں سے جو پہلا ہوگا اس کے جسم پر ناک کی قریب ایک دل کا نشان ہوگا. میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جب ان بزرگوں کی میں نے عالمانہ گفتگو سنی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا اور جو ہی ان بزرگوں کی نظر میرے جسم پر پڑی تو وہ چیخ مار کر کہنے لگے واللہ ورب الکعبۃ انت ہو، خدا کی عزت کی قسم جسے رب کائنات اپنے معبود کی سنگت کے لیے، ان کی دوستی کے لیے، ان کے شرف سے عابدیت کے لیے جس شخص کو سب سے پہلے قبول کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ تو ہی ہوگا. آپ کہتے ہیں میری ان سے بات ہی ہوئی. میں واپس آ گیا یمن سے مکہ. جب مکہ میں پہنچا تو پورے مکے میں شور تھا کہ وہ جن کو ہم مصیبتوں میں پوجا کرتے تھے، وہ جن کو ہم خوشیوں میں جن کی عبادت کرتے تھے، وہ غمیوں کو جس کے آگے ہم ماتھا ٹیکا کرتے تھے. ایک جوان اٹھا جو ہے بھی ہمارے خاندان سے، ہے بھی مکے کا پڑوسی، تو وہ کہتا ہے کہ 360 جھوٹے ہیں، سچا ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے. جو ہی مکے میں پہنچا ابو جہل آ گیا، ابو لہب آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، مغیرہ آیا. آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر یہ تو تیرا دوست ہے نا، اس نے عجیب بات کی. یہ کہتا ہے سارے خدا جھوٹے ہیں، ایک سچا ہے. تو جو ہمارے آباء و اجداد کے خدا تھے سب کی اس نے تقسیم کی، سب کی تکذیب کی، سب کو جھوٹا کہا. آپ فرماتے ہیں کہ پیدا کرنے والے کی قسم میں گھر نہیں گیا، میں وہی سے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو یہ بات سچ ہے. نبی علیہ السلام فرمانے لگے انی رسول اللہ الیک وإلی الخلق کافہ. ابو بکر میں تیرے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے رب کا رسول بنتا ہے، میرا کلمہ پڑھ. آپ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی ہوتا ہے نا وہ کیا لے کر آتا ہے؟ معجزہ لے کر آتا ہے، ولی کرامت لے کر آتا ہے، اور نبی معجزہ لے کر آتا ہے. تو کوئی معجزہ تو مجھے بتائے، اپنی نبوت پر کوئی دلیل تو مجھے دے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایسا جملہ بولا کہ میرے جسم میں کرنٹ مار کے رکھ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر
میری نبوت پر دلیل مانگتا ہے، تیرے لیے وہ دلیل کافی نہیں جو یمن کے اندر وہ بزرگوں کی بات سن کر اور میری تصدیق کر کے آیا، کیا وہ بات کافی نہیں؟ کہتے ہیں میں نے بات کو تھوڑا بڑھایا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں میں گیا تھا، آگے ہے، لیکن آپ کس عالم کی بات کر رہے ہیں، کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں تو بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بہت سارے لوگ مجھے ملے، طرح طرح کی باتیں ہوئی۔ اب اس روایت کو میں یہیں پر روک کر کچھ لمحوں کے لیے میں آپ کو واپس یمن میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام ہوئے نا تو کہنے لگے کہ جا، ان کی بےسر کا وقت آ چکا ہے، رب تمہیں یہ شان دے گا، تو ان پر پہلا ایمان لانے والا ہوگا، تجارت میں زیادہ ٹائم برباد نہ کر، واپس چلا جا اور جا کر میں نے ان کی ایک نعت لکھی ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے تورات کے عالم، انجیل کے عالم اور تورات و انجیل کے علماء کے استاد، 380 سال کا بزرگ بول رہا ہے، کہا کہ میں نے ان کی نعت لکھی ہے، یہ کلام بھی لے جا کر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کلام کے ذریعے میری بھی حاضری لگوانا۔ تو پتا چلا کہ نعت پڑھنا یا نعت لکھنا یہ ریلی سے نہیں چلا، یہ احمد رضا سے بات شروع نہیں ہوئی، مصطفیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی تورات و انجیل کے عالم بھی نعتیں پڑھا بھی کرتے تھے، مصطفیٰ کی نعتیں لکھا بھی کرتے تھے۔ اب وہ عالم بولا، اس نے کہا کہ میں نعت لکھی، دو شعر سنانا چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگا حی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی فإننی علی دینہ، کہنے لگا کہ جا کر دست بستہ ادب کے ساتھ، تو ان کا پڑوسی ہے، ان کا ساتھی ہے، جا کر نہ ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا، سلام پیش کرنا، اور کیا کہنا احیا وان کان داکنا، کہنا جا کر کہ وہ جو آپ کا غلام آپ کی بعثت کے انتظام میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور وہ دست بستہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی نوکری کے لیے مجھے قبول کر لیں، آقا آج کے بعد میرا جینا بھی آپ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے ہے۔ اور پھر آگے کہا یا لیتنی لقیتہ فی شیبتی، کہنے لگا کہ کاش اس بڑھاپے میں 380 سال میری عمر ہو چکی ہے، میں سفر نہیں کر سکتا، یمن سے مکہ جا نہیں سکتا، کاش اگر میں یا لیتنی لقیتہ فی شیبتی اس بڑھاپے میں میری ان سے ملاقات ہو جائے، میں ان سے مل لوں تو میں کیا کروں گا، وَكُنْتُ عَبْدًا لَهُ وَأَجَاهِنَا، خدا کی قسم میں ان کا باورچی بن کر، میں ان کا خدمت گار بن کر، میں ان کا نوکر بن کر، اور مجھے کہنے دیجیے میں ان کا غلام بن کر ہمیشہ ان کی خدمت کرتا اور ان کے دسترخوان میں طرح طرح کے کھانے پکا کر میں ان کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ اب یہ نعت یمن کے اندر پڑھی بھی جا رہی ہے اور دی بھی جا رہی ہے۔ کہا کہ ابوبکر یہ لے جاؤ اور جا کر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان اشعار کے ساتھ میری حاضری لگوانی ہے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یمن کی کس عالم کی بات کر رہے ہیں، کس شہر کا ذکر کر رہے ہیں، بہت سارے علماء سے ملاقات ہوئی، شیوخ سے میری ملاقات ہوئی، آپ کس عالم کی بات کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جس نے تجھے نعت دی ہے نا وہ نعت میری امانت ہے، مجھے واپس کر۔
خدا کی عزت کی قسم ابھی معراج نہیں ہوئی، وہ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر میرا نبی نہیں گیا، ابھی اعلان نبوت کیا، لیکن رب نے علم کا وہ ماہر، علم کا وہ منبع، علم کا وہ شاہکار بنا کر بھیجا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس شخص نے تجھے نعت دی ہے وہ مجھے دے، اس لیے کہ وہ تیری نہیں ہے، وہ میرے پاس اس سے عبادت ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا مکے میں ہے اور یمن سے بھی اپنے غلاموں کے عمل سے باخبر بھی ہے، ان کو جانتا بھی ہے اور پیار کرنے والوں کو پہچانتا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ